نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں انقلاب برپا کیا۔ وہ انقلاب ذہنی انقلاب تھا، لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے عرب معاشرے کی تربیت فرمائی۔ ہر معاشرہ، ہر شخص، ہر فرد تربیت کا محتاج ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، اور یہ عمل ساری زندگی پر محیط ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ کو اب تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کو تربیت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ جو جنت کے نونہال ہیں، جنت کے پھول ہیں، ہمارے بچے، ان کو خاص طور پر تربیت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا یہ اولین فرض ہے، ایک والد کے ہوتے ہوئے، ایک والدہ کے ہوتے ہوئے، کہ ہم اپنے بچوں کی یہ جو جنت کے پھول ہیں ان کی اسلامی خطوط پر تربیت فرمائیں۔ ہم اس معاملے میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہماری مصروفیت، ہمارا وقت نہ نکالنا روزگار کے لیے اور بہت ساری اور دوسری مصروفیت کے لیے سارا وقت وقف کر دینا، بچوں کی تربیت نہ کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا آج المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کر پاتے۔ وقت کے امام ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں میری والدہ محترمہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی، اذانوں سے پہلے اٹھا دیتی، لکڑی جلاتی، لکڑی کے جلانے کے بعد پانی گرم کرتی، مجھے وضو کرواتی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر سردیوں میں ٹھٹکتی راتوں میں صبح جب اذان ہو رہی ہوتی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد لے کر جاتی، مسجد سے مدرسے چھوڑ کر آتی۔ اور آج کہنے لگے کہ یہ میری ماں کی تربیت ہے کہ میں آج قرآن کا امام ہوں، یہ میری والدہ محترمہ کی تربیت ہے کہ آج میں حدیث کا امام ہوں، یہ میری والدہ محترمہ کی تربیت ہے، میری والدہ کی مجھ پر یہ محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کا امام بنا دیا ہے۔ ڈاکو سے پوچھا کہ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، تم کیوں ڈاکے ڈالتے ہو؟ کہتا ہے کہ ایک دن محلے سے میں ایک مرغی چرا کر لے آیا تھا، میری والدہ نے میری حوصلہ افزائی کی، بس اس دن سے مجھے یہ چوری کی عادت پڑ گئی، اور پھر یہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتے کرتے آج میں ایک بڑا ڈاکو بن چکا ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ بچے خالی سلیٹ کی مانند ہیں، جو چاہے ان کے ذہنوں پر نقش کر دیں۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے حوالے سے موبائل کا دور ہے۔ کون ہے جس کی جیب میں موبائل نہیں ہے؟ کون ہے جو موبائل سے مستفید نہیں ہو رہا؟ بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، گھر کے جتنے افراد ہیں سب افراد کے پاس موبائل موجود ہے، اور پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی اپنی پرائیویسی ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہے، اس نے اپنے موبائل میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی؟ ہم نے اپنے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے۔ یاد رکھیے، موبائل کے ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے یہ الیکٹرونک میڈیا جو موبائل کی شکل میں آج ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیبوں میں، جس کے ساتھ ہمارے 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آج ہمارے بچوں نے بہت زیادہ دلچسپی حاصل کر لی ہے، یہ ہمارے بچوں میں سب سے زیادہ تربیت میں رکاوٹ کا باعث ہے۔
بدبخت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے گھر کا ماحول دینی ماحول نہیں بنتا، بدبخت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہے، مدرسے کا ماحول خراب ہے، محلے کا، رشتہ داری کا، خاندان کا ماحول خراب ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب کہ یہ گناہ نہیں کرنا بلکہ اس گناہ کے قریب ہی نہیں جانا۔ اور آپ دیکھیں اس حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے، معصیت کے حوالے سے، تربیت میں نقص کے حوالے سے اس چیز کا سب سے بڑا آلہ وہ موبائل ہے۔ اس چیز کا سب سے بڑا آلہ یہ موبائل، اس کام کے، اس برے عمل کے، اس گناہ فعل کے تو قریب ہی نہیں جانا تھا۔ ہم نے اپنی جیبوں میں بھی رکھا، اپنے لیے بھی چیز کو استعمال کیا اور اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی لازم و ملزوم قرار دے دیا، جس کی وجہ سے گھر میں دینداری والا ماحول نہیں بنتا، جس کی وجہ سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی۔ آج ہم مجبور ہیں، ہم اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی، محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے بچے کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرماتے اہل ایمان کے لیے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ کوئی کسی کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ انسان کر نہ سکتا ہو، لیکن ہم مجبوری محسوس کرتے ہیں، ہم مجبوری محسوس کرتے ہیں۔ یورپ میں ایک عورت اسلامی سینٹر پہنچ جاتی ہے، مولوی صاحب سے ملتی ہے، مولوی صاحب کو آ کر عرض کرتی ہے کہ میرے بچے کو کلمہ پڑھا دیں، میرے بچے کو مسلمان کر دیں۔ عالم مولوی صاحب تعجب کا اظہار کرتے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگی نہیں میں تو کافر ہوں۔ اچھا پھر آپ اپنے بچے کو مسلمان کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ آپ خود کافر ہیں اور اپنے بچے کو کلمہ پڑھانے کے لیے اسلامی سینٹر پہنچ گئی ہیں، مجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ میرے بچے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ کیوں؟ اپنے بچے کے لیے یہ کیوں پسند فرما رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک مسلمانوں کا گھر ہے، میں اس گھر کے بچوں کو دیکھتی ہوں، جب بھی وہ باہر سے آتے ہیں نا، اپنی ماں کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں، اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر سلام دعا کے بعد ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک ماں اجازت نہیں دیتی اٹھتے نہیں ہیں۔ میں محلے میں مسلمان گھر کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے، اپنی ماں کی اجازت سے باہر نکلتے ہیں، باہر آتے ہی ماں کا بوسہ لیتے ہیں، ماں کی اجازت سے ماں کے قدموں سے اٹھتے ہیں، ماں کے بڑے ہی فرما بردار، ماں کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے، جبکہ ہمارے ہاں قانون بن چکا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جائے۔ میں اولڈ ہاؤس سے بچنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا بڑھاپا خراب ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی طرح میرے بچے کی تربیت ہو جائے اور اسی طرح مجھے بچے کی طرف سے یہ راحت اور خوشی حاصل ہو جائے، میرا بچہ بھی اسی طرح مسلمان بچے کی طرح اوبیڈینٹ و فرما بردار بن جائے۔ یہ ہوتی ہے صحیح تربیت، یہ ہوتے ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ فرمایا یہ بچے جنت کے پھول ہیں، ماں باپ اسے چاہے دیندار بنا دے، ماں باپ اسے چاہے بے دین بنا دے۔ ہر بچہ جو یہودی کے گھر پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بن سکے؟ آج ہم اپنے بچوں کے حوالے سے
مطمئن کیوں نہیں ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے نقص کیوں رہ گئے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانا، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہے، ہمارے گھر جو کہ سکون کا گہوارہ ہوتا ہے، جس میں انسان جا کر امن اور اطمینان محسوس کرتا ہے، گھر میں بہت زیادہ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور گھر بندہ جاتا بھی سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، لیکن گھر جاتے ہی شکایات کا اور بہت سارے مسائل کا دفتر کھل جاتا ہے۔ میں معذرت سے عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہمارے گھر نہیں کباڑ خانے ہیں، آج ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج بیوی خاوند سے ناراض نظر آتی ہے، گلے شکوے ہوئے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بچے ماں باپ سے ناراض نظر آتے ہیں، ماں باپ سے گلے شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور والدین کو بچوں سے شکایات ہے، بچوں سے ناراض ہیں، گلا شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ ایمان والے نے منادی کرا دی، کس چیز کی؟ ایمان کی۔ کیا؟ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ ہر آدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کے حوالے سے غور کیا کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کی تربیت فرمائی وہ کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا ماحول دیا، کیسے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی؟ ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم سے جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے۔ بیوی پوچھتی ہے کس کے حکم سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ یہ نماز قائم کرے، اس لیے کہ یہ والدین کا فرما بردار بن جائے، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے کبھی گھر لیتے ہوئے، ہم نے کبھی پلاٹ لیتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی غور کیا کہ یہاں پر مسجد قریب ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے بچوں کا یہاں گھر لے کر دین مسلک محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ مجھے خود مسجد میں جانے میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد لے کر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا؟ ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا ہے، اور ایسی جگہ میں رہنا ہے کہ جہاں پر مسجد قریب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں کے قریب مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف وہ خود مسجد میں آتی ہیں بلکہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ کس لیے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر کیا ہے؟ قدر۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے قدر۔ کس کی قدر؟ اللہ کی قدر۔ کس کی قدر؟ اللہ کے رسول کی قدر۔ کس کی قدر؟ دین کی قدر، اسلام کی قدر، اہل ایمان کی قدر۔ یہ ہمارے دلوں میں قدر پیدا ہونی چاہیے۔ صحابہ غزوہ میں واپس آ رہے ہیں، بنو حنیفہ کا ایک سردار قید کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق اسے مسجد میں 3 دن ٹھہرایا گیا۔ وہ 3 دن مسجد میں ٹھہرا رہا۔ اس نے دیکھا صحابہ کا مسجد میں آنا اور جانا، اس نے صحابہ کا نماز ادا کرنا، نبی کی قربت حاصل کرنا، نبی کے قریب بیٹھنا، نبی سے تعلیم حاصل کرنا،
اس نے دیکھا صحابہ کا آپس میں رویہ، آپس میں سلوک دیکھا، آپس میں اخلاق دیکھا، برتاؤ دیکھا، آپس میں ملنا دیکھا، میل جول دیکھا، آپس میں تعاون کرنا دیکھا، صحابہ کی گفتگو سنی، نبی کی تربیت دیکھی۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ صادق فرماتی ہیں، اسے چھوڑ دیا جائے اور جانے دیا جائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کہاں جانا، جو کچھ میں دے چکا ہوں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے اپنا صحابی بنا لیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے نا میری تربیت کے لیے، میرے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ماحول دیکھا ہے، برتاؤ دیکھا ہے، میل جول دیکھا ہے، ان کی نمازوں میں ادائیگی دیکھی ہے، نماز میں خشوع دیکھا ہے، نماز میں ان کا رونا دیکھا ہے، گڑ گڑانا دیکھا ہے۔ اے پیارے حبیب میں نے آپ کا سجود دیکھا ہے، آپ کا رکوع دیکھا ہے، صحابہ کی تربیت دیکھی ہے جو آپ فرما رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ عروہ ثقفی بہت بڑا قابل آدمی مشرکین مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاہدہ کرنے جاتا ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ یہ شرطیں رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یہ معاہدہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے بڑا عقل مند، بڑا ذہین فتین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی کیسے تربیت فرماتے ہیں، دیکھتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں، کیسی عقیدت فرماتے ہیں، دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر جسموں کے ساتھ مر رہے ہیں۔ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے ادا کرتے ہیں، صحابہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا، پیار محبت، صحابہ کا آپس میں ملنا، آپس میں بول چال اخلاق دیکھتا ہے اور جا کر رپورٹ کرتا ہے اپنے سرداروں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنا یہ اس کا خیال بھی نہ کرے، چھوڑ دیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نجاشیوں کے دربار میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی صحبتیں اختیار کی، لیکن جو تربیت کا انداز، جو پیار محبت اخلاق میں نے اللہ کا، اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا دیکھا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیجئے، اس کو خیال بھی نہ لائیے اپنے ذہن میں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پوچھتے ہیں؟ نہیں۔ اور ہمارے گھروں میں کیا بے نمازی ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں، ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہماری بچیاں بے نمازی ہیں۔ ہم نے ٹوٹلی بچوں کے حوالے سے بس یہ خیال کیا ہوا ہے کہ بچوں کو اچھے اسکول داخل کروا دو اور ان کی بھاری فیسیں بھر دو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ کون؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہی ہیں۔ نماز کیوں قائم کرنا؟ اس لیے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کیوں نہ شرک کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بے نمازی مشرک ہے، بے نمازی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو آدمی نماز کے لیے فجر کی
اذان سننے کے بعد نہیں اٹھتا، وہ آگ میں لیٹا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت ہو۔ باپ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں، رات کے 11 بجے تک 12 بجے تک پڑھتا رہا، اس کو اب اٹھائیں نا، آپ پڑھ لے گا نماز۔ ہم نے کون سا اپنے بچے کو مولوی بنانا ہے، پڑھ لے گا نماز۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، مشرک کا جنت میں داخلہ منع ہے، مشرک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ہمارے بچے بے نمازی کیوں؟ پھر ہم بچوں سے نماز کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ بچوں سے نماز کا کیوں نہیں پوچھتے؟ جو بچہ نماز نہیں پڑھتا، جو بچہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا، وہ آگ میں لیٹا ہوا ہے۔ اور ہم اس قدر سست، اس قدر غفلت کا شکار کہ ہم بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر نہیں آتے، بچوں کو نماز کے اکساتے نہیں ہیں، بچوں سے نماز کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں پر ذلت اور پستی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں پر یہ ذلت اور پستی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے دین کے لحاظ سے بہت زیادہ سستی اور کوتاہی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ مادہ پرستی کی وجہ سے ہر طرف افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہے۔ یہ مادہ پرستی، ہائے مر گئے، ہائے گزارا نہیں ہوتا، ہائے حالات خراب ہو گئے، ہائے مہنگائی، اس مادہ پرستی کے عالم میں ہمارا سکون بھی برباد ہوا، ہمارا دین بھی برباد ہوا، اور ہماری دنیا بھی برباد ہوئی۔ اور اولاد، اس کو ہم نے بے دینی کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے جو نا وہ ہر لحاظ سے بے دینی کے حوالے کیا ہوا ہے۔ جس سکول میں، جس ادارے میں ہم نے بچے اور بچی کو داخلہ دلوایا ہوا ہے، وہاں پر بھی دین والا ماحول نہیں ہے، وہاں پہ بھی صوم و صلات والا ماحول نہیں ہے، بلکہ وہ تو بچوں کو منع کرتے ہیں۔ بڑی بڑی فیسیں لیں گے، بڑے بڑے انتظام کریں گے، بڑے بڑے پروگرام رکھیں گے، لیکن اس میں نماز کا پروگرام نہیں ہے۔ نماز کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی اسکولوں کے اندر مخصوص نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ذلت اور پستی، کس قدر دین سے دوری، اور نماز والے معاملے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے گزشتہ 2 جمعے جہاد کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے بڑے سخت پڑھائے، صاف سی بات ہے۔ یہ جہاد والا فریضہ کیسے ادا ہو جبکہ ہمارے بچوں کی دینی کوئی تربیت نہیں ہے؟ ہمیں جہاد کیسے سمجھ آئے؟ ہم جہاد کے لیے کیا تیاری پکڑے؟ ہم جہاد کے لیے اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں؟ ہمارے گھروں میں تو دینداری والا ماحول نہیں ہے، صوم و صلات والا ماحول نہیں ہے۔ میں جہاد کی بات کرتا ہوں، لڑنے مرنے کی بات کرتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مجاہد بن جائیں، دین کے سپاہی بن جائیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نمازی بنانا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دینداری والا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اس سستی اور کوتاہی کا کتنا ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، شرم و حیا سے دور ہو گئے، ہمارے بچے غیرت اور خودی سے دور ہو گئے، اور آج ہمارے بچوں میں حیا نظر نہیں آتا، نہ والدین کے بارے میں حیا، نہ سازہ کے بارے میں حیا، نہ رشتہ داروں کے بارے میں حیا نظر نہیں آتا۔ بچہ جو ہی بلوغت کے آثار اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، وہ موبائل کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، چلو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو۔ وہ موبائل اس کا ہر لحاظ سے بیڑا گرک کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کا بھی، اور اس کے پڑھائی کا بھی، اور اس کے دین کا بھی، اس کی نماز کا بھی، ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔
آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول پیدا کرو، قرآن کا ماحول پیدا کرو، حدیث کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرو، انہیں اسلامی شعار سکھلاؤ، اسلامی آداب سکھلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جس کی بات، جس کی فکر یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، وَعَمَلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی نیک کام کے لیے تیار کرتا ہے، اور وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سخت بات کرنے لگا ہوں، اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو، اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو، نہ ملحد بناؤ، نہ بے دین بناؤ، اپنے بچوں کو فرما بردار بنا دو، اپنے بچوں کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، نہ انہیں دین سے دور کرو، نہ انہیں نماز سے دور کرو، نہ انہیں حیا سے دور کرو۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بچوں کی ہر طرح کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، تو ہم یہ بھی اللہ کی توفیق سے کام کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنا دو۔ کون سا مسلمان؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسا مسلمان بنا دو اور خود بھی ایسے مسلمان بن جاؤ کہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بناؤ اپنے بچوں کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ اپنے بچوں کو لوگوں کا پسندیدہ بناؤ، اپنا پسندیدہ بناؤ۔ کیسے؟ ان کے اخلاق کو سنوار دو، ان کے اخلاق بہتر کر دو۔ کیوں؟ فرمایا احسن خلق، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ احسن خلقاً، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ تمہیں سب سے اچھا ہے۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو حیا، سکھاؤ اپنی بچیوں کو حیا کا پیکر بناؤ، شرم و حیا کا پیکر بناؤ، انہیں اسلامی پردہ سکھاؤ، پردے کے بغیر انہیں گھر سے باہر نہ نکالو، انہیں شرم و حیا کا پیکر بنا دو، ان کی نگاہ میں شرم ہو، حیا ہو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دین کے لیے، رب رحمان کے لیے ان کی نگاہوں میں حیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں جو شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصالحوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داری کو پورا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کو رشتہ داروں کے حقوق سکھلاؤ، بچوں کو رشتہ داروں کے بارے میں بتاؤ، ان کے اخلاقیات میں یہ سبق شامل ہے کہ اخلاقیات میں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کیسا آپ نے سلوک کرنا ہے۔ نفرت کے بیج نہ بو، ایدی ساڑے نہ لڑائی ہے، چاچا ہے کوئی نہیں، ایدی گل نہیں مننی، چاچی دی گل نہیں مننی، تائے دی گل نہیں مننی۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ نفرت کے بیج نہ بو، کل بچے تمہارے نافرمان ہوں گے، کل تمہارے بھی بات نہیں مانیں گے، تمہیں بھی ڈس اوبے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ بچوں کے دلوں میں رحم کے جذبات ڈالو اور خود بھی ان کے ساتھ نرمی کرو، رحم والا معاملہ رکھو، اور ان کو بھی یہ تعلیم و تربیت دو کہ بیٹا نرمی کرنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میرا کوئی کسی کے ساتھ، کوئی رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ اختلاف ہے،
لیکن بیٹا آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ چاچا ہے, یہ تایا ہے, یہ دین کی اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں, ان بزرگوں نے جو فیصلہ کر دیا بس کافی ہے ہمارے لیے. ان کو اختیار حاصل ہے, ان کو یہ اختیار ہمارے رب نے دیا ہے. ہم اپنی مرضی ان کے سامنے نہیں کر سکتے. دادا یا دادی, نانا یا نانی یا کوئی گھر کا بزرگ کسی بچے سے نماز کا پوچھتا ہے, ماں برا نہ بنائے, تھانو کی ہے میرا بچہ نماز پڑھ لے گا, بڑی عمر پہ یہ نمازہ پڑھے نماز سے, اور اپنے بچوں سے جا کر پوچھا کرو. یہ نہیں کہ بات یہ دی ماں برا بنا دی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر, وَلَكَ الْجَنَّةُ, اور تیرے لیے جنت ہے. اگر تو غصہ کرے گا تیرے لیے جنت نہیں ہے. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس, کہتا ہے مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, نہ غصہ کر. پھر نصیحت کیجیے آپ نے, پھر یہی فرمایا. پھر نصیحت کیجیے آپ نے, پھر یہی فرمایا کہ نہیں غصہ نہ کر. وَلَكَ الْجَنَّةُ, تیرے لیے جنت ہے. سکھاؤ اپنے بچوں کو الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. سکھاؤ کہ یہ دنیا مومن کے لیے, مسلمان کے لیے قید خانہ ہے, اور یہ تو جنت ہے کافر کے لیے. تاکہ اس کا دل دنیا میں نہ لگے, تاکہ اس کا دل آخرت میں لگ جائے, تاکہ اسے نماز میں بوریت نہ ہو. وہ مسجد میں آئے, نماز ادا کرے, وہ آپ کی بات مانے, آپ کا فرما بدار بنے. آپ اس کو دنیا کے بہترین جو نہ وہ رنگین جو نہ وہ خواب سے جو نہ وہ اس کی تربیت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, بنائے اپنے بچوں کو ڈاکٹر, اپنے بچوں کو انجینئر بنائے, بڑا آدمی بنائے دنیا کے لحاظ سے, لیکن پہلے اسے مسلمان تو بنائے. اور وہ کون سی تربیت ہے کہ آپ اس کو نماز کے بغیر, مسجد میں آنے کے بغیر جو نا وہ بڑا آدمی بنا دیں گے. کیوں نہیں آئے ہمارے بچے ہمارے ساتھ؟ یہ مسجد باہر جانی چاہیے بچوں کے ساتھ. کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیا جمعہ 7 دن کے بعد نہیں آتا؟ کیوں نہیں آئی ہماری بچیاں پردے میں؟ صحابیات فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتی. یہ 7 دن کے بعد جمعہ آتا ہے, کیوں نہیں آپ اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو مسجد میں ساتھ دے کر آئے جمعے کی ادائیگی کے لیے؟ میں یہاں کوئی ترانے نہیں پڑھ رہا, کوئی فضیلتیں نہیں بیان کر رہا, میرا اپنا انداز ہے تربیت کے حوالے سے. میں کوشش کرتا ہوں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس پر میں خود عمل نہیں کرتا. میں اپنے گھر میں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے سخت مہر رکھتا ہوں. اب میں اللہ کی توفیق سے حق بجانی ہوں تو میں آپ کو یہ رغبت اور ترغیب دلا سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا نہ ہنسو کہ دل مردہ ہو جائے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. ہم سنتے ہیں, سننے کے بعد سنی انسنی کر دیتے ہیں. آؤ چلیے جامعہ مسجد ابراہیم دے وچ جمعہ پڑھنا. آگے نے جی کنے منٹ رہندے نے, 10 منٹ رہندے نے, کنے رہندے نے, 15 منٹ رہندے نے. اے یار مولوی تے بڑا ہی جذباتی, بڑا جذبات چ بولدا. واہ بھائی واہ, اپنے معاملات دیکھ. یہ دین کے ساتھ, یہ جمعے کے ساتھ, یہ اپنی آخرت کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے. میں نے اللہ کی توفیق سے آج بیان کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہر طرح کی سستی کوتاہی کو دور کر دو. اچھا میں کرنے کا کام دیتا ہوں آپ کو, ایک کام کر لیں, آپ اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں, اپنے بچوں کا رخ مسجد کی طرف کر دیں, اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں. بچوں سے نماز کا پوچھیں, بچوں سے نماز کا پوچھیں, اپنی سستی کوتاہی بھی دور ہو جائے گی. آپ نماز میں سستی کوتاہی کرتے ہیں, بچوں سے پوچھیں گے, پوچھنے سے آپ کو حیا شرم آئے گا, آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ میں پہلے اپنی نماز میں سستی کوتاہی دور کر لوں.
آپ اپنے بچوں کو دنیا کے لحاظ سے کامیاب کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنے بچوں کو دنیا کے لحاظ سے بہت کچھ دینا چاہتے ہیں تو انہیں نمازی بنا دیں، انہیں اللہ کا فرما بردار بنا دیں، وہ آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے اور دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، وہ بہت بڑے افسر بھی بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں کو بھی اپنے گھروں میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی سستیاں کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری خاص طور پر ماؤں سے، بہنوں سے، روحانی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے میں آپ اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، احسن کردار ادا کر سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ اس حوالے سے ہر طرح کی سستی اور کوتاہی کو دور فرمائیں، خود بھی جمعے میں آئیں، اپنی اولادوں کو، بچیوں کو بھی جمعے میں لے کر آئیں اور خطبے سے مستفید ہوں اور اپنے ایمان کی آبیاری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔